مجھ سے جدا نہ سمجھنا، حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا۔ یہ وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا میری ماں باپ تجھ پر قربان۔ حسن پاک کو فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حسین پاک سے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ پھر دونوں نال سینے در چمٹا کر فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب میں وحبہما۔ اے تمہیں میرے لاڈلے محبوب نے تو انہن محبوب بنا لے کہ قیامت تک جنہیں انہن عشق میں جاوے انہوں ہی محبوب بنا لے۔ میں اس نعرے کو شروع کر لو تھوڑا۔ میں کہوں گا حق محمد یا محمد، آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق محمد یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاکہ کوئی یار معترض بندہ اعتراض کر نہ سکے۔ اب میرے نہ روشتے کسی میں کوئی پریشانی ہو، اسد ہی ہو سکتا ہے یہاں۔ وہ میں کئی لوگ کہتے ہیں مجھے کہ نعرہ لاندے ہو، میرے حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ میں نے کہا نام کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں تو درود لے آتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، نام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں باقی درود شریف لے آتے ہیں وہ تاکہ اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو کیا پتا کہ کتنی مرتبہ جب آپ درود پڑھ رہے ہیں تو نزول کتنا ہو رہا ہے رحمت ہے؟ تو کوئی قلم لے کے لکھنا شروع کر دے تو ہاتھ ٹوٹ جان گے، رحمت نہیں شمار کر پائے گا۔ لے جی حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو ان سے محبت، اور حضور نے انہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبہ ما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ فی الجنہ۔ فرمایا جنہ انہ دا ہو گیا میرا ہو گیا، جنہ میرا ہو گیا خدا دا ہو گیا، جنہ خدا دا ہو گیا جنتی ہو گیا۔ فرمایا جنہ انہ تو پھریا ہو میرے تو پھریا، جنہ میرے تو پھریا ہو خدا تو پھریا، جنہ خدا تو پھریا ہو جہنمی ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ان سے بغض کیا، حدیث ہی سنا دیتا ہوں ساری۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من عبرنا اعلى البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا فقلت اني جابر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلى وصام قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن صلى وصام وزعم انه مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں حضور کے قدموں میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا جڑا اہل بیت نال کرے بغض تو قیامت کے دن یہودی ہوے گا۔ میں اگے ود کے عرض کی تھی سنیا جان قربان کرا پاویں وہ نمازی تو روزے دار ہوئے؟ فرمایا ہاں اگر وہ نمازی ہو پھر بھی جہنمی ہے، اگر روزے دار ہو پھر بھی جہنمی ہے اور یہودی ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ وہ سمجھتا ہے میں محمد جو کہہ رہا ہوں نہیں ہے مسلمان۔ تو اب مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے اہل بیت کی، پھر بولے جی اہل بیت کی۔ یہ میں ہر تقریر میں کہتا ہوں یہ جو مسجد ہے یہ فرق نہیں کر سکے گی منافق اور مومن، نہ کبھی مسجدوں نے کیا ہے۔ ہاں یہ میں بتلا رہا ہوں، ایسے سارے نہیں پڑھا بڑھ ہم سمجھ گئے ہو میری گل؟ بڑھ نہیں ہم دے لیکن میں پھر فرق نہیں کرتی، مسجد نہیں کرتی، قرآن بھی فرق نہیں کرتا۔ اگر قرآن فرق کرتا ہوتا تو کبھی حضور یہ بات نہ فرماتے دعہو حضرت عمر کو دعہو ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیشہ۔ فرمایا چھوڑ اس کتے کو، یہ اور اس کے ساتھی بہت قرآن پڑھیں گے
پر قرآن الگ سے نیچے نہیں اترے گا. معلوم ہوا تلاوت قرآن سے بھی فرق معلوم نہیں ہوگا. فرق کہاں پہ پتہ چلے گا؟ حضور نے خود فرمایا جسے دیکھو علی سے محبت کرتے ہوئے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. صحابہ فرماتے ہیں کننا نعرف مومنا و منافقا بحب علی و ببغض علی. ہم منافق اور مومن کی پہچانی علی کی محبت سے کرتے تھے. نام لیتے تھے علی کا بندہ خوش تو پکا مومن، بندہ ناراض تو پکا منافق. علی 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 اور بولو نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. ایک منٹ جی اس طرح نعرہ مارے کہ شیعہ دی تو اونجی ماں مر جائے اور انہوں نے یقین ہو جائے بھئی علی ساڑھے نہیں علی نہ. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. چمن چمن گلی گلی علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. ویسے مولا علی کا نام لینے سے مصیبتیں ویسے ٹل جاتی. اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے اجازت ہو تو کرم. وہ اعلیٰ حضرت قلم لے کر نہ کاغذ پر کچھ لکھ رہے تھے تو موم بتی جل رہی تھی. آندھی آ گئی، دروازہ کھلا ہوا. آندھی تیز آئی نا تو موم بتی کو بجھانے لگی تو ایک دم جناب بتی میں سے کوئی آواز آئی. وہ تو آواز لگتی ہے تو بات میں سے آواز آتی ہے، تھوڑی پھڑکتی ہے وہ، تو آندھی واپس چلی گئی. اب یہ اعلیٰ حضرت کی ولایت کا نور ہے جس کے کانوں سے سنا ہے. فرماتے ہیں جب واپس گئی نا تو میں غور کرنے شروع ہو گیا کہ اس آندھی کو بتی بجھانی چاہیے تھی، انہیں بجھائی نہیں. تو بڑی آرام سے موم بتی سے ٹکرا کر آندھی ہوئی ہے. موم بتی سے ٹکرا کر بڑے آرام سے آندھی. خودی فرماتے ہیں نرم نرم از بزم دامن چیدہ رفتہ باد تنگ. اے فارسی کا نرم نرم از بزم دامن چیدہ رفتہ باد تنگ. یا علی چون بر زبان شم مستر عاملہ. فرمایا جب آندھی مڑ کے گئی نا تو میں نے غور کی تو مجھے معلوم ہو گیا یہ شمع کے منہ سے یا علی نکلا ہے تو آندھی نے علی کا نام سن کے روح پلٹا. اب بولو نعرہ حیدری، پھر بولے نعرہ حیدری، تیجی باری پھر نعرہ حیدری. جو یارہ صدقہ نعرہ حیدری، اور پڑھتن پاک واسطے نعرہ حیدری. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. توجہ نہیں آج یہ جتنا ذکر ہے لہذا کر سکتے ہو کرو. تاجدار ختم نبوت اسے بیچے ہاں اس دماغ میں رکھو. یہ محرم میں بھی اہل بیت ذکر تو سنا کرو گے تعلیم ناریاں سے کم چلاؤ گے تو کم صحیح نہیں. تاجدار ختم نبوت میں تو روز لگانا وانا تھا، لگاتا ہوں نہیں. آج محرم دی دامی ہے، آج تیلی دے تلی جے پترہ دنا لو اتلینا ککھ نہیں دے. آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. حسین کا نام نہ لوگے تو تاجدار ختم نبوت کی نہیں کہنے ہوگا. تو جس نے یہ نعرہ سب گلی گلی میں عام کیا اس کا نام بھی خادم حسین ہے. ہاں تو جے کہتے حسین تیرے خادم دا یہ حال ہے. آپ سوچ لو حسین کا عالم کیا ہو.
آدم جو کسی کو چکرا نہیں حسین چک سکتا ان کی محبت کے بغیر چارہ پھر بولو جی چارہ اور حضور نے صاحب فرما دیا بالکل فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت رکھی مانا حبا آزین ان صحابہ تے میری جان قربان تو تسی روز میرے کو سن دے رہے ہو میں کوئی نواں لاہور نہیں آیا روز سن دے رہے ہو صدیق عمر پاک کی شان عمر پاک کی شان ان کی نالینوں پر میری بچیاں بچے قربان لیکن میں اہل بیت کی شان سنانے لگا ہوں یہ بھی مشکل ہے کہ سنیوں میں جب ہم ذکر اہل بیت کا کریں تو 36 مرتبہ پہلے گواہی دینی پڑتی ہے یہ علمیہ ہے کہ نہیں ایمان نال دسو ہے کہ نہیں کہ 36 باری دسنا پوے کہ اسی سنیاں گھبرانا نہیں اے رولا حالانکہ اہل سنت کو نہیں بدلانا چاہیے ہمیں سنی ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو یہ درد بری کہانی ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو اور ذکر اہل بیت ٹھوک کے کرنی پڑے گی آپ کو یہی علاج ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کہ ہر 2 منٹ کے بعد ہمیں جب ہم حدیث شریف پڑھیں ہمیں سمجھانا پڑے بھائیوں کو بنانا نہیں ہم سنی ہیں ایسا کیا ہے یار سنیت کو اتنا بدنام نہ کرو کہ یہ اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ سنیت کو سپیک پر لے آؤ کہ کوئی بدمذہب دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے حسنین ہمارے نہیں یہ سنی ہوگی اور آپ کی نوجوان نسل یہ سمجھنے پر مائل ہو جائے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول اگر نجم ہے تو پھر ناؤ ہے عطرت رسول اللہ ہمیں حضرت کے یہ شعر کبھی نہیں بھولنے چاہیے کہ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا پھر بولو تیرا سب گھرانا پھر بولو تیرا سب گھرانا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اور سیدہ کے لیے فرماتے ہیں نور بنت نور زوج نور نور بنت نور زوج نور ادھر دیکھیں نور بنت نور زوج نور 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 حسنین میں نور نور ہے دو نور سیدہ پاک خدا کرے جڑے تواڈے شاعر شعر حضرات ہیں نعت خوان وہ یہ شعر کی سنان تمہوں نور بنت نور زوج نور نور فرمایا سیدہ وہ ہیں جو خود نور سلام اللہ علیہ اور میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ہماری سنیوں کی حالت یہ ہے ایک جگہ میں تقریر کہ مولانا صاحب اٹھے آپ نے سلام اللہ علیہ خواہ کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے نہ چاہیے تھا آپ نے سلام اللہ میں کہا مولی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹھ جائیں زیادہ گرمی نہ کھائیں مجھے سلام کرنے میں آپ کو پریشانی کوئی نہیں اپنی ماں کی قبر پر جا کر السلام علیکم کہنے میں پریشانی کوئی نہیں سیدائی کو سلام کرنے میں پریشانی ہوگی او وہ بلانا مسئلہ میں کہا مسئلے نو رکھ کوڑ سنبھال کے تو ہے سنی ہے ہاں جی الحمدللہ میں بریلوی ہوں رضوی ہوں میں کہا تو ٹکے دا بریلوی رضوی نہیں ہے اگر تجھے رضویت کی ہوا بھی لگتی تو پھر تو والا حضرت کی اس شعر کو سمجھتا جس میں وہ فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی رات پہ لاکھوں سلام کتنے سلام ہاتھ چکے در کتنے سلام کتنے سلام ان پر سلام کیوں نہ ہوں جن کے بچوں کی شان بیان کر رہے ہیں اور جنہیں پتر سونے نے تو پتر تاں ہی سونے ہوں جن کے ماں پہ سونے ہوں اعتماد رکھنا سیرت فرزند حاض امہات جوہر صدق و سواز امہات حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پتران دی سیرت ماں ہوتے ہوں دیئے جے ماں چنگی تو پتر چنگے اسی لیے سلطان باہو کو کسی نے کہا ہے کہ اتنا مرتبہ تمہارا ولایت میں ہے تے نظر کس کی پڑی ہے فرمایا میرے پیر دا ناباد اجلوی پہلے میری ماں دا لے کہ جس میری تربیت کیتی پیر ٹھونڈنا واسطے میں نو کروں پہ جیا فرمایا رحمت حق
ماں کا نام تھا راستی. ماں کا نام کیا تھا؟ راستی بی بی پیر بابا جی بہو کی. تو فرمانے لگے رحمت حق پر روان راستی اور راستی راستی اور راستی 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 اور راستی راستی. فرمایا وہ راستی بی بی جس نے مجھے آراستہ کر دیا ہے. اور میں آدھا جی ماں راستی ہوئے تو پتر کون بننا ہے؟ جی ماں فاطمہ ہوئے تو پتر حسین بننا ہے. اور کیا دے نعرہ ہے جی سے نعرے جوان سنی مارن شان اہل بیت شان اہل بیت شان حسین شان سیدہ زہرا شان نقطے جگر مصطفیٰ. اینڈ بھی کرو نا یہ سنی ٹرینڈ بناؤ اپنا ذہن بناؤ. نبی کا نور ہے زور سے بولو نبی کا نور ہے. یا حسین یا حسین نبی کا نور ہے. یا حسین یا حسین. یہ ہے اپنا ٹرینڈ بنائیں. ہماری سنی معاملوں کے اندر ایسا کج بچ کے ذکر اہل بیت ہو نکل کڑا کے جاؤں. میں کوئی بندہ بھی ہو میں اسے اتفاق نہیں کرتا جو کہتا ہے جی زیادہ ذکر کر دیو کہ شیعہ نہ ہو جو لاکھ دی لانے. اس سوچ دے اس ملہ دے جس اس کھوپڑی دے جنہیں بچوں سوچ ہے وہ دیتے بھی وہ دے جمن جنان آنے آتے لانا. شیعہ محبے اہل بیت کو نہیں کہتے بلکہ مبغض ابی بکر کو کہتے ہیں. اور جو صدیق و عثمان و عمر کو بھونکے وہ کتا شیعہ کہلاتا ہے. جو اہل بیت کا غلام بن جائے وہ تو خود صدیق اکبر کہہ دو سبحان اللہ. یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے اے جڑا میں سخت یا جملہ بولے آئے تھے میں معافی بھی دے دینا پرشانت نہ ہوگے. ہاں یہ بالکل سوچ نہیں رکھنی. اہل بیت کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر بولو کچھ بھی نہیں. نا 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 نا. صحابہ کرام تو میری جان قربان میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم پروردگار عالم دی اپنے بچے نو چھپ دیتے. کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ جواب دو مجھے. حضرت عمر فاروق کا بیٹا صحابی ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو. بدر کے میدان میں بدری ہے کہ نہیں؟ پھر بولو. آپ کو پتہ ہے بدری کی شان کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی قسم حضور نے فرمایا اللہ سبحانہ نے مجھ سے فرمایا محبوبہ کہ جتنے بدری ہیں نا ان سے کہہ دے اللہ نے تھوڑے کو حساب نہیں کرنا. زور دا ان سے آبادی شان جو زور دا سبحان اللہ کر فرمایا ان سے کہہ دو کہ بدریوں سے میرے حساب اللہ نے ان کو بخشا ہوا ہے. اس قد کاٹ دا جنا تو سامنے کون امیر المومنین عمر فاروق حسنین کریمین. توجہ آواز نہ آئے. اگر آپ نے سننا ہے تو برداشت کریں. گرمی ہے تو کیا ہے وہ کربلا کے میدان میں بھی تو تھی نا. جن کا ذکر سنیں گے پتروں ان کا ذکر سننا ہی ان کا ذکر گرمی میں ہوتا ہے. ہاں وہ میرا پسینہ دیکھ رہے ہیں اور میں وضو میں بیٹھا ہوں. قسم پروردگار عالم کی پچھلے 70 گھنٹوں سے میں نہیں سویا ہوں. حتیٰ کہ ابھی جھونکا مجھے نیند کا جھٹکا لگا ہے گاڑی میں لیکن میں لیٹا سویا نہیں ہوں. میں آپ برداشت کریں. آواز بھی میری دیکھیں. اور اللہ کے بدل سے صبح سے لے کر ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے. کمزوری بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ بات اس لیے بھی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کھلائیں. نا 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 کھلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. سمجھا رہا ہوں کہ جب ان کے ساتھ یاریاں لگائیں گے نا دوستیاں اور ان کی غلامیاں اپنے گلے میں پٹے ڈالیں گے تو پھر اللہ ویسے ہی حضور فرما دے. برداشت کرنا سی. لیں جی میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہہ دیا یہ ذرا کان کھول کے سنا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہہ دیا انہوں نے کہا بچی تسی حسن تو حسین پہلے دے رہے ہو نالے ڈبل دے رہے ہو. یہ تو بدر دی میدان اس کوئی نہیں سن. ہم تھے یہ سننے کی دیر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پتہ ہے یہ لون وجہ عمر اس کو کہتے ہیں حضور کا غلام.
اسے کہتے ہیں صحابی مصطفیٰ، یہ ہوتی ہے غلامی مصطفیٰ۔ پیارے عمر اٹھے اور غصے سے فرمانے لگے کیا کہا تم نے، کیا کہا؟ یہ دیکھیں ان کے باپ جیسا باپ لا، ان کی ماں جیسی ماں دکھا، ان کے نانی جیسا نانا دکھا، ان کی نانی جیسی نانی دکھا۔ اور جب یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو کانوں میں آواز تو شہزادوں کے جا رہی ہے، سامنے کھڑے جو ہیں، اب خوش کیوں نہ ہو؟ اور شہزادے خوش بھی عمر سے ہیں۔ اور کتوں کو غور کرنی چاہیے جو عمر کو بھونکتے ہیں کہ جب جنت کے شہزادے مسکرا رہے ہوں عمر کو دیکھ کر، پھر کوئی دنیا کی طاقت ہے ہی نہیں ہے جو عمر کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت عمر پاک دی گلاں جو سنیاں نے شہزادے نے، وہ پیسے تو لے لے جڑے حضرت عمر فاروق نے دیتے، دوڑتے گئے کر گئے جا کے ابو جی کو کہنے لگے حضرت مولا علی کو، مولا مرتضیٰ کی خدمت میں عرض کی ابا جی آج جو کچھ چاچے نے گلاں کیتیاں نا عمر نے، جو چاچو عمر نے باتیں کی ہیں اگر آپ سنو حیران رہ جو بولا کیا تھا؟ انہوں نے کہا اپنے پتر کو کھچ دیتا ساڑھے سامنے، ایسی دوئیں کلے نہیں تھیاں پڑی ہوئی سی مسجد ساری، نانے جی دے صحابہ بھی ایسا، انہوں نے چنا کہا تو میری ماں ان کی ماں جیسی ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسی، تیرا نانا تیری نانا۔ حضرت علی کے چہرے پر مسکرا کر اور مسکرا کر فرمانے لگے پترو یہ گل عمر نہ کرے تو کون کرے؟ فرمایا بچیوں یہ گل تھوڑا چاچو عمر نہ کرے تو کون کرے؟ تسی جنت دے جوانا دے سردار ہو، او جنت دا سورج سبحان اللہ۔ فرمایا تم جنت کے جوانوں کے حدیث شریف یاد ہے نا عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا جاء حذیفہ ان هذا ملک لم ينزل الارض قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب آپ تو جنت کے جوان۔ اب شہزادوں نے ابو کی سن لی، لاؤ جی پہلے چاچے کا پیغام ابو تک لایا، چچا عمر خان، ہاں اس پہ بھی کوئی شیعہ نہ بھونکتا رہے، چاچا بنا دیا ہے عمر، ہاں میں محبت کرتا ہوں جس بندے سے اپنے آپ سے، میں اکثر میری عادت ہے، یہ میرے ساتھی مرید جانتے ہیں، یہاں کے لاہور کے ساتھی وہاں آستانے پر جاتے ہیں، وہاں داڑھی کالی جس کی ہوگی اس کو بھی میں پیار سے کہتا ہوں چاچو کیا حال ہے؟ 14 صدیوں بعد میرے اندر اتنا پیار ہے تو حسین کے اندر کتنا ہوگا؟